معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سکسیس یوٹیوب چینل۔ آپ تمام معزز سامعین کرام کو دل کی گہرائیوں سے حمزہ یوسف کا سلام۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے برگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے ہوئے مجھے بہت ہی بڑا صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ معزز سامعین کرام، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگراں کا بندوبست ہے۔ ادھر دریا کے کنارے پہ دو بھی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی نظر اس بچے پر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ و سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ بھی پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرما کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرما کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جوں ہی سرما اس بچے نے اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ سرما کی پوڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرما کی پوڑیا اٹھا کر گھر پہنچا تو اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم خزانہ نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر لوگ خزانہ نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ معزز سامعین اکرام، اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی، اور یہ بچہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے
جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے بہت ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔